اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث قصہ کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے حدیث قصہ کی اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حدیث قصہ کے ذریعے علماء نے ائمہ معصومین علیہم السلام کی عصمت اور صداقت اور امامت کو ثابت کیا ہے، اور انہی کے توسط سے کائنات کو خلق کیا گیا، اور پنجتن پاک کی محبت رکھنے والوں کو ہی کامیابی اور سعادت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور اس حدیث کے پڑھنے والوں کے فوائد بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ہی ارشاد فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں، جس جگہ یہ حدیث بیان کی جائے گی اہل زمین کی محفلوں سے، اور اس میں ہمارے شیعہ اور محب بھی جمع ہوں گے، تو اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا اور ملائکہ ان کو گھیر لیں گے جب تک وہ بیٹھے رہیں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ پھر فرماتے ہیں، تو ان میں جو بھی پریشان ہوگا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، جو مغموم ہوگا اس کا غم دور ہوگا، جو بھی طالب حاجت ہوگا خداوند متعال اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ حدیث قصہ کی بہت برکت ہے۔ ہمیں حدیث قصہ کی تلاوت مل کے ہمیشہ ہر شب جمعہ کرنی چاہیے، اور اس حدیث قصہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جس کو خود اللہ کے رسول نے اپنی زبانی ارشاد فرمایا۔ تو آئیں انشاءاللہ سب مل کے اس حدیث کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن جابر بن اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، وقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، وقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں،
جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے، جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا فاطمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے والد اللہ کے رسول میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا سلام ہو تم پر اے فاطمہ، پس میں نے بھی کہا آپ پر سلام ہو۔ فرمایا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، پس میں نے عرض کی اے پدر بزرگوار، میں آپ کو کمزوری سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فرمایا اے فاطمہ میری یمنی چادر لا کر مجھے اڑا دو، پس میں نے وہ یمنی چادر لا کر اڑا دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ اقدس سے ایسا نور ساتے ہیں جیسے 14ویں کا چاند کامل ہوتا ہے۔ وما كانت إلا ساعة بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، وقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، وقلت نعم إن جدك تحت الكساء، وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء۔ بی بی کہتی ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن آ گیا اور کہا سلام ہو آپ پر اے مادر گرامی، پس میں نے کہا تم پر بھی سلام ہو اے میرے آنکھوں کے نور اور میرے میوائے دل۔ پھر کہا اے مادر گرامی میں آپ کے پاس پاک اور طیب خوشبو محسوس کر رہا ہوں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں نے کہا ہاں تیرے نانا چادر کے نیچے موجود ہیں۔ پس حسن چادر کے پاس آئے اور کہا سلام ہو آپ پر جد بزرگوار، اے اللہ کے رسول آیا مجھے اجازت ہے میں چادر میں آپ کے ساتھ آ جاؤں؟ فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، آؤ اور آئے حوض کوثر کے مالک اجازت ہے آ جاؤ۔ پس حسن علیہ السلام چادر میں ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، ودنا الحسين نحو الكساء،
وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء بی بی فرماتی ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین علیہ السلام آ گیا اور کہا سلام ہوا آپ پر اے مادر گرامی میں نے کہا تم پر بھی سلام ہو اے میرے فرزند اے آنکھوں کی ٹھنڈک اور میوہ دین بس حسین اپنی مادر گرامی سے مادر گرامی مجھے تو آپ کے گھر سے پاک و طیب خوشبو آ رہی ہے جیسے میرے نانا رسول کی خوشبو ہے میں نے کہا بے شک تمہارے نانا اور تمہارے بھائی چادر کے نیچے موجود ہیں پس حسین چادر کے پاس آئے اور کہا سلام ہو آپ پر اے نانا جان سلام ہو آپ پر اے اللہ کے چنے ہوئے آیا اجازت ہے میں بھی آپ کے پاس چادر کے نیچے آ جاؤں فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے فرزند او اے میری امت کی شفاعت کرنے والے ہاں تم کو اجازت ہے آ جاؤ پس حسین علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چادر میں داخل ہوئے وَأَقْبَلَ عِنْدَ ذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله وقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء بی بی کہتی ہے پس آئے میرے پاس حسن کے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور کہا سلام ہو تم پر اے اللہ کے رسول کی بیٹی میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو اے حسن کے بابا اے امیر المؤمنین بس فرمایا اے فاطمہ مجھے خوشبو آ رہی ہے آپ کے ہاں سے ایسی پاک و طیب گویا میرے بھائی اور ابن عم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں میں نے کہا ہاں وہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ چادر کے نیچے موجود ہیں بس علی علیہ السلام بھی چادر کے پاس آئے اور فرمایا سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول آیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی اور میرے وسیع اور میرے جانشین اور صاحب لوائے حمد و جزا تم کو بھی اجازت ہے پس علی بھی چادر میں داخل ہوئے
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. ابھی بھی کہتے اب میں بھی چادر کے پاس آئی اور عرض کی سلام ہوا آپ پر اے پدر بزرگوار، اے اللہ کے رسول آیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے دختر نیک اختار، اور اے میرے جگر کے ٹکڑے تم کو بھی اجازت ہے۔ بس میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ أَخَذَ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفِي الْكِسَاءِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ بی بی فرماتی ہیں جب ہم سب چادر میں جمع ہو گئے تو میرے والد اللہ کے رسول نے چادر کے کنارے پکڑے اور اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت اور میرے خاص، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جس نے مجھے اذیت دی اس نے ان کو اذیت دی، جس نے مجھے محزون کیا اس نے ان کو محزون کیا۔ میں ان سے لڑوں گا جو ان سے جنگ کرے گا اور میری اس سے صلح ہے جو ان سے صلح رکھے، اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے عداوت رکھے، اور وہ میرا دوست ہے جو ان سے محبت رکھے۔ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، پس قرار دے اپنی رحمتیں اور برکتیں اور بخششیں اور رضائیں میرے لیے اور میری اہل بیت کے لیے، اور دور رکھ ان سے ہر قسم کی نجاست کو اور ان کو ایسا پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ وقال اللہ عز وجل یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين
هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فرمایا اللہ عز و جل نے اے میرے ملائکہ اور اے آسمانوں کے رہنے والوں، تحقیق میں نے یہ نہیں بنایا آسمان بلند کو اور زمین گستردہ کو اور چمکتے ہوئے چاند اور روشن سورج کو اور فلک دور کنندہ کو اور جاری دریا کو اور بہتی ہوئی کشتی کو، مگر سوائے ان 5 کی محبت کے سبب جو چادر کے نیچے ہیں۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے پالنے والے، چادر کے نیچے ہیں کون؟ فرمایا اللہ عزت و جلالت والے نے، وہ ہے اہل بیت نبوت اور رسالت کی کان، وہ ہے فاطمہ ذیشان اور ان کے پدر بزرگوار اور شوہر نامدار اور ان کے دونوں بیٹے۔ عرض کی جبرائیل علیہ السلام نے اے پالنے والے، آیا اجازت ہے میں بھی زمین پر جا کر ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں اجازت ہے تم کو، جاؤ۔ پس جبرائیل امین آئے اور عرض کی سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے اور عزت و کرامت کا سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلالت کی کہ میں نے نہیں خلق کیا آسمان بلند کو اور زمین گستردہ کو اور نورانی چاند کو اور ضیابار سورج کو اور نہ ہی دور کنندہ فلک اور نہ ہی بہتے ہوئے دریا کو اور تیرتی ہوئی کشتی کو، مگر صرف تمہارے طفیل اور تمہارے محبت میں، اور مجھے اجازت دی کہ آپ کے پاس چادر میں داخل ہو جاؤں۔ آیا آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ اے اللہ کے رسول
تو رسول نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو یا امانت دار وحی خدا، میں نے بھی تم کو اجازت دے دی۔ پس جبرائیل علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے اور کہا میرے پدر بزرگوار سے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے اور فرمایا تحقیق اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھیں اور اہل بیت کو ایسا پاک رکھیں جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. پھر علی علیہ السلام نے میرے بابا سے عرض کیا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ ہمارا اس چادر کے نیچے جمع ہونا کیا فضیلت رکھتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کے حضور میں پس فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا، جس جگہ ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اہل زمین کی محفلوں سے اور اس میں ہمارے شیعہ اور محب جمع ہوں گے تو ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اور جب تک وہ بیٹھے رہیں گے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ پس علی علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم ہم تو فائز اور کامیاب ہو گئے اور ہمارے شیعہ بھی فائز ہو گئے۔ فرمایا میرے بابا اللہ کے رسول نے خدا کا درود اور سلام ہو ان پر اور ان کی آل پر، اے علی علیہ السلام اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث برسالت کیا اور نبی بنایا اور اپنی رسالت کے لیے چن لیا، جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اہل عرض کی محفلوں سے اور اس میں ہمارے شیعہ اور محب جمع ہوں گے تو ان میں جو پریشان حال ہوگا
اللہ اس کو نجات دے گا، اور جو مغموم ہوگا اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، اور جو طالب حاجت ہوگا اللہ اس کی حاجت برلائے گا۔ علی علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم ہم تو فائز اور سعید ہو گئے، اور اسی طرح ہمارے شیعہ بھی فائز اور شہید ہوئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، رب کعبہ کی قسم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے لیے مولا امام رضا فرماتے ہیں جس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو وہ میری دادی زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ دے تو خدا ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آؤ خدا کو بی بی فاطمہ زہرا